بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ثواب ٹی وی پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ دوستو، یہ ترجمہ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 1 کا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم سفر اسراء اور سفر معراج کا ذکر ہے، جب ایک ہی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے بیت المقدس اور پھر آسمان کا سفر کیا، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جہاں پہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی ذات تھی۔ دوستو، سیرت النبی کے سلسلے کی یہ 13ویں ایپیسوڈ ہے۔ آپ لوگ اس سلسلے کو پسند کر رہے ہیں، اس کا بہت شکریہ۔ اگر آپ نے پچھلی ایپیسوڈز نہیں دیکھیں تو ضرور دیکھیے گا، اس کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں تاکہ آپ کو سیرت النبی کے حوالے سے مکمل معلومات مل سکے۔ دوستو، پچھلی ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا گیا کہ کیسے شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد آپ کے شفیق چچا ابو طالب اور آپ کی غم گسار بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ پھر ہم نے آپ سے شق القمر کا ذکر کیا، جب انگلی کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اور پھر طیف کے سفر کا ذکر ہوا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ دوستو، اس قسط میں ہم آپ سے سفر اسراء اور سفر معراج کا ذکر کریں گے۔ یہ واقعہ ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے 27 رجب کو پیش آیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک وہ واقعہ ہے جسے دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ اس سفر کے 2 حصے ہیں، جس میں پہلا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمینی سفر کیا، جسے اسراء کہا جاتا ہے، اور دوسرے حصے میں آسمان کا سفر کیا، جسے معراج کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس واقعے کی حقیقت کا ثبوت خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ آپ نے یہ سارا واقعہ خود بیان کیا، اور ہم نے اس کی مختلف روایتوں کو جوڑ کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس واقعے کی تفصیل 28 راویوں سے ہم تک پہنچی ہے، اور ان میں 7 راوی وہ ہیں جو خود معراج کے زمانے میں موجود تھے، اور 21 وہ ہیں جنہوں نے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اس کا قصہ سنا۔ دوستو، اس واقعے کے رونما ہونے کے بعد صبح اٹھ کے سب سے پہلے آپ نے یہ واقعہ اپنی چچا زاد بہن ام ہانی، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، ان کو سنایا کہ کیسے وہ راتوں رات مکہ سے بیت المقدس اور پھر آسمان کی سیر کو گئے۔ ام ہانی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ قصہ لوگوں کو نہ سنائیے گا، یہاں آپ کے بہت دشمن ہیں، ان کے پاس ایک اور بہانہ آ جائے گا آپ کا مذاق اڑانے کے لیے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا اہم واقعہ اور سفر کی رودات میں لوگوں کو ضرور بتاؤں گا۔ آپ حرم کعبہ پہنچے تو وہاں ابو جہل کی نظر آپ پر پڑی۔ وہ آپ کے پاس آیا اور مذاق اڑانے کے انداز میں پوچھا، آج کوئی نئی خبر ہے تمہارے پاس؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پوچھا، کیا خبر ہے؟ آپ نے فرمایا، میں آج رات بیت المقدس گیا۔ ابو جہل نے حیرت سے پوچھا، بیت المقدس راتوں رات ہو آئے اور صبح یہاں موجود ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ ابو جہل نے کہا، سب لوگوں کو جمع کروں، سب کے سامنے یہ بات کریں گے آپ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ ابو جہل نے سب کو آوازیں دے کر جمع کیا اور کہا کہ اب کہو جو کہہ رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا قصہ بیان کیا۔ اس کو سنتے ہی لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ 2 مہینے کا سفر ایک رات میں اور پھر آسمان کی سیر، یہ ناممکن ہے۔ لوگ کہنے لگے، پہلے تو ہمیں شک تھا، اب یقین ہو گیا ہے کہ تم دیوانے ہو، نعوذ باللہ۔ یہ خبر آنن فانن سارے مکہ میں پھیل گئی۔ کفار بھاگ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وہ رات کو بیت المقدس گئے اور واپس بھی آ گئے۔ آپ نے پوچھا، واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر آپ نے یہ بات کہی ہے تو بے شک سچ فرمایا ہوگا۔ کفار نے کہا، تم ایسی خلاف عقل بات کو کیسے صحیح سمجھ سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا، میں تو اس سے بھی زیادہ خلاف عقل بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آسمان سے فرشتے آتے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حرم کعبہ میں آئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے اور کفار بھی آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود اس واقعے کی تصدیق کی، کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، بیت المقدس میرا دیکھا ہوا ہے، آپ وہاں کا نقشہ بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً نقشہ بیان کرنا شروع کر دیا اور ایک ایک چیز ایسے بیان کی جیسے بیت المقدس آپ کے سامنے موجود ہے۔ وہاں موجود وہ لوگ جو تجارت کی غرض سے بیت المقدس جاتے رہتے تھے،
انہوں نے کہا کہ نقشہ بالکل ٹھیک بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس تدبیر سے اس واقعے کو جھوٹا کہنے والوں کو شدید ضرب لگی۔ کفار مکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزید ثبوت مانگنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے راستے میں بہت سے قافلے والے ملے جو مکہ کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے پاس یہ سامان موجود تھا۔ ایک قافلے کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا، وہ اس کو تلاش کر رہے تھے۔ ایک قافلے کی اس نشانی کا اونٹ سب سے آگے تھا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانیاں بیان کی وہ آنے والے قافلوں سے اس کی تصدیق ہو گئی۔ دوستو، واقعہ معراج کا تفصیلی ذکر بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حرم کعبہ کے قریب ام ہانی کے گھر میں سو رہا تھا کہ اچانک چھت پھٹی اور جبرائیل علیہ السلام اترے اور آپ کو جگایا اور بیت اللہ لے گئے۔ وہاں حتیم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹا دیا۔ آپ کا سینہ چاک کیا اور آپ کے سینے کے اعضاء نکالے گئے اور اس کو ایک تشتری میں آب زمزم سے دھویا گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں سفید رنگ کی پانی جیسی کوئی چیز تھی، وہ آپ کے سینے میں ڈال دیا گیا۔ پوچھنے پہ بتایا گیا کہ یہ ایمان ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی دیکھنے جا رہے تھے، تو اس کے لیے جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل اپنے ساتھ ایک جانور لائے تھے جس کا قد خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، جس کو جبرائیل امین نے براق کا نام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جانور پر سوار کیا گیا۔ اس براق کی یہ خوبی تھی کہ اس کی نظر جہاں پڑتی وہاں اس کا دوسرا قدم ہوتا، یعنی اتنی تیز اس کی رفتار تھی۔ اس سفر کے دوران آپ 3 مقامات پر رکے۔ پہلی منزل مدینے کی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل طور پر سینا کی تھی جہاں موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اور تیسری منزل بیت اللحم کی تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ نے ان تینوں مقامات پر جبرائیل امین کے کہنے پر نماز پڑھی۔ چوتھی منزل پر بیت المقدس تھا جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ دوستو، اس سفر کے دوران کسی نے آپ کو پکارا کہ ادھر آؤ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ نہ دی۔ جبرائیل امین نے کہا یہ آپ کو یہودیت کی طرف بلا رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ آواز آئی ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کوئی توجہ نہ دی۔ جبرائیل امین نے کہا یہ آپ کو عیسائیت کی طرف بلا رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عورت نظر آئی جو بہت سجی سوری ہوئی تھی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف بلایا۔ آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ جبرائیل امین نے کہا یہ دنیا تھی۔ پھر ایک شخص آپ کو نظر آیا، وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا۔ جبرائیل امین نے کہا یہ شیطان تھا۔ دوستو، بیت المقدس پہنچ کر آپ براق سے اتر گئے۔ یہاں آپ کا سفر کا پہلا حصہ مکمل ہوا جسے اسرا کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کو وہاں باندھا جہاں لوگ اپنے جانور باندھا کرتے تھے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تو وہاں تمام انبیاء اکرام موجود تھے جو اللہ نے زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفیں بن گئیں۔ سب منتظر تھے کہ امامت کے لیے کون آگے بڑھتا ہے۔ جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء اکرام نے مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ اور دوسرے پیالے میں شراب موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ جبرائیل امین نے کہا آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے۔ دوستو، اس کے بعد آپ کے سفر کا دوسرا حصہ شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک سیڑھی پیش کی گئی اور جبرائیل امین اس کے ذریعے آپ کو آسمان کی طرف لے گئے۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہا جاتا ہے، اسی مناسبت سے یہ واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو ایک دروازہ دکھائی دیا جو کہ بند تھا۔ وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی۔ اندر سے سوال پوچھا گیا کون ہے؟ جبرائیل امین نے اپنا تعارف کرایا۔ پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا اجازت ہے؟ کہا گیا اجازت ملی ہے۔ اس کے بعد دروازہ کھولا گیا اور فرشتوں نے بہت خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ آپ پہلے آسمان میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا۔ آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا پیارے بیٹے خوش آمدید۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں جانب موجود ہیں، اور جب حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ بتایا گیا یہ لوگ نسل آدم ہیں۔ آدم علیہ السلام اپنی نیک اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں جو جنت میں جائے گی، اور بری اولاد کو دیکھ کر روتے ہیں جو جہنم میں جائے گی۔ دوستو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تفصیلی مشاہدے کا موقع دیا گیا
ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے منہ اور سینے کو نوچ رہے تھے۔ آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے ہیں۔ پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں، آنے جانے والے ان کو رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ پھر آگے چلے تو دیکھا کچھ لوگ اپنی فصل کاٹ رہے ہیں، جتنی کاٹتے ہیں اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کو جتنا اجر ملتا ہے اللہ اور عطا فرما دیتا ہے۔ پھر آپ کو کچھ ایسے لوگ دکھائی دیے جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ پھر آپ کو کچھ ایسے لوگ نظر آئے جن کے کپڑے پھٹے ہوئے اور ان میں پیوند لگی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے سامنے تازہ پکا ہوا گوشت رکھا ہے لیکن وہ اس کو چھوڑ کر سڑا ہوا باسی گوشت کھا رہے ہیں جس سے شدید بدبو آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے بدکاری کیا کرتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے لوگ آپ کو دکھائی دیے جن کے اوپر لکڑیوں کا بوجھ ہے جسے وہ اٹھا نہیں پا رہے لیکن پھر بھی اپنے اوپر مزید بوجھ لادتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو امانتیں اور حقوق ادا نہیں کرتے لیکن پھر بھی اپنے اوپر اس کا بوجھ بڑھائے جا رہے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل امین نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ مقرر، خطیب اور واعظ ہیں جو لوگوں کو دین کی باتیں تو بتاتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس مرحلے سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ وہاں آپ کو دو نوجوان نظر آئے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے بتایا یہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام ہوا اور اس کے بعد آپ تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کی ملاقات ایک بہت ہی خوبصورت انسان سے ہوئی۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ دوستو اسی طرح چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پہ جب آپ پہنچے تو وہاں آپ نے بیت المعمور کو دیکھا۔ دوستو بیت المعمور ایسی جگہ ہے جو خانہ کعبہ کے عین اوپر ساتویں آسمان پر موجود ہے۔ یہ ایک عظیم الشان محل ہے جس کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں جیسے مسلمان کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ روایت کے مطابق وہ بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں سے آگے جب آپ بڑھے تو آپ ایسے مقام تک پہنچے جہاں آپ کو بیری کا درخت نظر آیا جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ دوستو یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں سے آگے جانے کی اجازت اللہ نے اپنی کسی مخلوق کو نہیں دی۔ یہ اللہ اور عام مخلوق کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا۔ اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی جو آج تک کسی انسانی آنکھ نے نہیں دیکھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہنم کا نظارہ بھی کرایا گیا۔ دوستو سدرۃ المنتہا پر جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میری حد یہاں تک ہے۔ یہاں سے آپ تنہا آگے بڑھے اور ایک بلند ہموار جگہ پر پہنچے تو وہاں پر اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یہاں اللہ نے آپ کو 3 تحفے عطا کیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عنایت کی گئیں۔ دوستو ان 2 آیتوں کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ 2 آیتیں پڑھ لے، سمجھ لے اور ان پر عمل کر لے تو یہ اس کی آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز رات کو سونے سے پہلے یہ آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ تیسرا، شرک کے سوا دوسرے تمام گناہ کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ مزید ارشاد ہوا جو شخص نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کے حق میں 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ نیکی کر لے تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، مگر جو برائی کا ارادہ کرے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، اور اگر وہ برائی کر لے تو 1 گناہ لکھ دیا جائے گا۔ اس ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی ہوئی۔ چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ سے کیا بات ہوئی کہ کیوں بلایا گیا تھا؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میری امت کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے بنی اسرائیل کی قوم کا تلخ تجربہ ہے، میرا اندازہ ہے کہ آپ کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکے گی، آپ اللہ تعالیٰ سے اس کو کم کرنے کی درخواست کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گئے، اللہ نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ آپ واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کی کہ یہ نمازیں بھی زیادہ ہیں۔ پھر آپ واپس گئے، اسی طرح آخر میں 5 نمازوں پر اکتفا کیا گیا، اور اللہ نے فرمایا کہ ان 5 نمازوں کا ثواب 50 کے برابر ہی ملے گا۔ دوستو، واپسی پر اسی سیڑھی سے جس پر آپ اوپر آسمان کی طرف تشریف لے گئے تھے، آپ اتر کر بیت المقدس واپس پہنچ گئے اور پھر براق پر سوار ہو کر واپس مدینہ آ گئے۔ دوستو، باقی واقعات کا ذکر انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں کریں گے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو کوشش پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔